نبی کچھ دے نہیں سکتے، نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، نبی سے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، تو یہ شرک سب کو بھول جائے گا قیامت والے دن۔ جو دنیا میں کہتے ہیں نا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی مددگار نہیں ہے، ہم تو دنیا میں بھی نبی کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ولی کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ہمیں قرآن نے عقیدہ یہی دیا ہے، تو ہمیں تو قیامت والے دن بھی اسی عقیدے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ہم تو کریں گے، خوشی سے کریں گے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، وہ بھی قیامت والے دن ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ بھی نبیوں کے در پہ جائیں گے کہ آج ہم بڑی مشکل میں ہیں، ہماری مشکل حل کرو۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو یوں آگے کہا جائے گا انت خاتم النبیین، آپ تو آخری نبی ہیں، آپ تو دروازے ہی ختم ہو گئے، اور کس دروازے پہ جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت انہیں پکار کر کہوں گا آنا لہا آنا لہا، کہ ساری روئے زمین کی مخلوق نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، یہاں تک کہ رسول کہیں گے آج ہمیں اپنے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے، ہم سے یہ خطا اتحادی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کبھی پل صراط پہ اپنی امت کے گزرنے کے لیے رب سلم امتی کی دعائیں کر رہا ہوں گا، کبھی میزان پہ اپنے امتیوں کے نامہ اعمال کو تولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں گا، اور جب میرے امتیوں کا حساب ہوگا پیاسے ہوں گے تو پھر میں حوض کوثر پہ جام لیے، حوض کوثر کے پانی کے جام لیے ان کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ یہ ہے مقام محمود، اور یہ مرتبہ صرف رسولوں میں سے بھی ایک رسول ہے جنہیں اللہ نے یہ عطا کیا ہے، اور میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اسی رسول کے امتی ہیں۔ تو صرف خوش قسمتی امتی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے، جب اس رسول کا اتنا مقام و مرتبہ ہے جس کے وسیلے سے ہمیں امت وسطیٰ کا لقب مل گیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رسول کی وفاداری اور اس رسول کی اطاعت اپنی طاقت کے مطابق بجا لیں۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی 15ویں پارے میں سے ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر مالک الملک نے حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کی ہے۔ انبیاء ساری امت سے افضل ہیں، یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، اور انبیاء کو عظمت ملتی ہے نبوت کی وجہ سے۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وابی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سینے کو رسالت کے لیے چاہیں چن لیتے ہیں، اسے رسول بنا دیتے ہیں، اسے عظمت دے دیتے ہیں۔ لیکن پھر رسولوں میں بھی آگے عظمت، پھر ان کا عظمت کا معیار ہے، اور یہ بھی متفق علیہ عقیدہ ہے کہ سارے رسولوں میں سے افضل ترین رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی یہ عظمت کس وجہ سے ہے؟ اس آیت مقدسہ میں آپ کی عظمت کے ایک پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ پہلو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آپ کو ایک حکم دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ۔ اس عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو اس عظمت کو میں سمجھا سکوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ کوئی کتنا بڑا ہی متقی کیوں نہ ہو، اس پر 5 وقت کی نماز ہی فرض ہے، چھٹی کوئی نماز فرض نہیں ہے دن اور رات میں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات مقدسہ کے لیے 6 نمازیں فرض تھیں۔ آپ کی ذات آپ کی امتیوں کے لحاظ سے اس لحاظ سے بھی منفرد تھی، نبی تو آپ تھے ہی، لیکن اعمال کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کی امت کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض رکھی گئیں، جبکہ آپ کے لیے 6 نمازیں فرض تھیں۔ چھٹی نماز آپ کے لیے کون سی فرض تھی؟ اس آیت مقدسہ میں اسی کو بیان کیا گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت اٹھ کر اے محبوب آپ تہجد پڑھا کریں۔ میں اور آپ اگر تہجد پڑھیں گے تو یہ نفل نماز ہوگی ہمارے لیے، پڑھیں گے تو ثواب، نہ پڑھیں گے تو گناہ کوئی نہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نماز تہجد فرض تھی، آپ کسی صورت میں بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس آیت مقدسہ میں آپ کی فرضیت نماز تہجد کی بیان کی، ساتھ ہی آپ کے ایک مقام و مرتبے کو بیان کیا کہ یہ نماز جب آپ پڑھیں گے، میری عبادت میں آپ جب افضل ترین ہو جائیں گے تو پھر آپ کو مقام کیا ملے گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے محبوب آپ رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کریں، یہ آپ پہ فرض ہے، آپ کی امت پہ نفل ہے لیکن آپ پہ فرض ہے۔ آپ کو مقام کیا ملے گا کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر فیض کرے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ آج کے میرے معروضات کا عنوان یہی مقام محمود ہے کہ مقام محمود کس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے نا، جب ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یہی بس ترجمہ کر دیتے ہیں، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کر دے گا، مقام محمود پر فیض کرے گا۔ اور یہ وہی مقام محمود ہے جس کا تذکرہ حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے کچھ یوں بھی کیا، جو وہ اذان کے بعد دعا والی حدیث ہے۔ میں اور آپ دعا مانگتے ہیں نا اذان کے بعد، تو اس میں بھی اس مقام محمود کا تذکرہ کیا گیا، وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں ہم، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، جس کا معنی یہ ہے کہ اے دعوت تامہ کے رب، دعوت تامہ سے مراد اذان ہوگی، اپنی عبادت کی طرف بلانے والے اس دعا کے، اس اذان کے رب، والصلاۃ القائمہ، ابھی جو اس کے بعد نماز قائم ہوگی، نماز پڑھیں گے اس کے رب، آت محمدن الوسیلہ۔ اب میں اور آپ سارے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں حکم ہے حضور علیہ السلام کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے امتیوں کو یہ حکم دیا ہے، رب نے یہ حکم نہیں دیا، یہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا اللہ علیہ الوسیلہ۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا درود پڑھو پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، یہ آپ کا حکم ہے، اور اس پہ اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی فرقے کا، کہ وہ اذان کے بعد چلو درود پہ اختلاف ہو سکتا ہے، حالانکہ اسی حدیث میں درود کے الفاظ پہلے ہیں اور دعا کے الفاظ بعد میں ہیں، لیکن چلو وہ اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، میں اپنے موضوع پہ حاضر رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے اندر جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کیا مانگتے ہیں؟ یہی تو الفاظ ہے، آت محمدن الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعۃ العالیہ وابعثہ مقاما محمودا۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ جا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، بلند درجہ عطا فرما، اور اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں وابعثہ مقاما محمودا، انہیں مقام محمود پر فیض فرما، انہیں مقام محمود پر فیض فرما۔ یہ میں اور آپ بھی دعا مانگ رہے ہیں،
ادھر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا محبوب آپ پر نماز تہجد فرض کر دی گئی ہے، آپ رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کریں۔ اس کا صلہ کیا ملے گا کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر فیض فرمائیں گے۔ اللہ اور رسول کے درمیان یہ ایک عمل ہے، دینا رب نے ہے، ملنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بھی فرمایا تم بھی اذان سنو تو اس کے بعد یہ دعا مانگا کرو، کون سی؟ وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اپنے محبوب کو اس مقام محمود پر فیض فرما، الذی وعدتا، ہمارے مانگنے کی وجہ سے نہیں، ہمارے دعا کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تو نے خود اللہ یا رب ان سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، اپنے وعدے کے مطابق انہیں اس مقام محمود پر فیض فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی اللہ کے نبی یہ مقام محمود کیا ہے کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اور پھر آپ اپنے امتیوں کو فرما رہے ہیں کہ تم بھی میرے لیے یہ سوال کیا کرو اذان کے بعد۔ مقام محمود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ سے مانگا کرو، اور مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ یا اللہ ہمارے مانگنے سے نہیں، چونکہ تو نے خود اپنے نبی سے وعدہ فرما رکھا ہے اس مقام محمود کا، تو بس ہم تو شریک ہونا چاہتے ہیں اس دعا میں، ہم تو اس دعا میں شریک ہونے، یہ تو عطا ہو چکا ہے تیرے نبی کو، تو نے عطا کر دیا ہے، وعدہ تیرا ہے، تو وعدے کے خلاف کرتا نہیں ہے، تو نے اپنے رسول کو عطا کر دیا ہے، لیکن ہم اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ کس چیز کا حصہ؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ آپ سے جب پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے صرف ایک بندے کو عطا کریں گے، ساری مخلوق، انبیاء بھی اس میں شامل ہے، رسول بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہیں، ساری مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مرتبہ اپنے صرف ایک بندے کو عطا کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وہ بندہ تو میں ہی ہوں، وہ بندہ میں ہی ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام محمود عطا فرمائیں گے، کیونکہ اسی لیے تو دعا میں کہا گیا کہ تم یوں مانگا کرو الذی وعدتا، یا اللہ تو نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے نبی سے مقام محمود کا، تو ان کو مقام محمود پر فیض فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ایک مرتبہ ہے، ساری مخلوق میں سے صرف ایک ہستی کو، ایک ذات کو ملے گا، اللہ اسے ہی عطا کرے گا، اور فرمایا وہ ذات تو میں ہی ہوں، مجھے ہی ملے گا، اللہ مجھے ہی عطا کرے گا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن تم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی سوال کیا کرو، تم بھی اذان کے بعد یہ مانگا کرو، تم بھی یوں عرض کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، مجھے مقام محمود رب نے مجھے دے رکھا ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے، مجھے عطا کر دیا گیا ہے، یہ میرا ہی مرتبہ ہے، لیکن تم مانگا کرو۔ کیوں مانگا کرو؟ فرمایا اس لیے کہ جو میرے لیے یہ سوال کرے گا نا مجھے تو مل گیا ہے، اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے، لیکن مقام محمود ہے کیا؟ جب آپ سمجھیں گے تو سوال کرنے کا مقصد بھی آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا کہ آپ نے بس اتنا بتایا، آپ نے فرمایا کہ مقام محمود ایک مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سے ایک ہستی کو ملے گا، اللہ عطا کرے گا، اور وہ ہستی وہ ذات میں ہے، اللہ نے وہ مرتبہ مجھے دیا ہے۔ لیکن جب حدیث میں اس کی تفصیل کو دیکھا گیا نا تو مشکات شریف سے میں شروع کرتا ہوں، تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے، باب الحوض والشفاعت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، چونکہ طویل حدیث ہے 2-3 صفحات کی ہے، میں اس کا بالکل لب لباب آپ کے سامنے پیش کر کے صرف مقام محمود بتانا چاہتا ہوں کہ مقام محمود کس کو کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت آپ کے گوش گدار کرنا چاہتا ہوں، پھر اس دعا کی فضیلت بھی اس کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گی جس کو ہم ہر اذان کے بعد نگلیکٹ کر دیتے ہیں،
مانگتے نہیں ہیں، دھیان نہیں کرتے. کتنی عظمت والی وہ دعا ہے. مانگنے سے کسی اور کو نہیں، ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، وہ اس کا بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اس لیے اختصار کے ساتھ حدیث بیان کروں گا. طویل حدیث ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے سن رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تذکرہ کرتے ہیں قیامت کا. فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ. لوگوں کا پسینہ نکل رہا ہوگا ان کے اعمال کے مطابق. سخت دھوپ ہوگی، ہر کوئی پریشان ہوگا کہ آج نامہ اعمال کے ساتھ میں ملنا ہے. ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا. اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ خود رب کائنات بندوں کے دلوں میں ایک بات ڈالیں گے، ایک پیغام جاری ہو جائے گا بندوں کے دلوں کے اندر. بندوں کے دل کھینچے جائیں گے اس جانب. کون سا پیغام؟ وہ پیغام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں القاع ڈالیں گے کہ کیوں نہ کوئی شفاعتی ڈھونڈا جائے، سفارشی ڈھونڈا جائے کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. کوئی ہمارا سفارشی ہو اس میدان محشر میں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اب ہوگا کیا؟ القاع جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ڈالا، ساری مخلوق کے بندے انسان اسی وقت اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے. پہلے نبی تو حضرت آدم علیہ السلام ہے. بنی نوع انسان کی ابتدا بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. تو جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ باب العوض و شفاعت کے اندر یہ ایک طویل حدیث ہے، 2-3 صفحات کی ہے. اس لیے میں درمیان سے کچھ حصے اس کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، صرف آپ کو جو سمجھانے کے لیے مسئلہ جو اس کی چیزہ باتیں وہ بیان کروں گا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب ساری روئے زمین کے انسان جائیں گے تو جا کر یوں عرض کریں گے کہ آدم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ سے بنی نوع انسان کی ابتدا ہوئی. دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا حال ہے اس وقت ہمارا، تو آپ ہمارے لیے کچھ کریں گے نہیں؟ ہم تو بڑی مشکل میں ہیں، یہ ہماری مشکل ختم کرنے کے لیے آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں سب سے پہلے. اس لیے عرض کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ معاملہ ٹال دے، ہماری مشکل حل ہو جائے. تو حدیث کے الفاظ ہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا اجتہادی کا تذکرہ کریں گے. تو پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے میرے بیٹو اذهبوا الی غیری، آج کے دن کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. پھر چلتے چلتے دوسرے رسول کے پاس آئیں گے، پھر تیسرے نبی کے پاس آئیں گے، ہر کسی کے پاس آئیں گے. ہر کوئی نبی انہیں کہے گا جی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے دروازے پہ جاؤ. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے. حضور علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ سے سیکنڈ لاسٹ جو رسول ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ تقریباً 500 سال کا عرصہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کا. آپ اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. تو سارے نبیوں اور رسولوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کے سامنے بھی آ کر یہی عرض کریں گے جو طریقہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا حدیث کے اندر جو منقول ہے. عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے روح ہیں، آپ روح اللہ ہیں، ہم بڑی مشکل میں ہیں، ہمارا مسئلہ حل کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یوں نہیں کہیں گے فقط کہ اذهبوا الی غیری، جیسے پہلے رسول جواب دیتے تھے نا کہ کسی اور کے در پہ جاؤ، بلکہ جہاں حدیث کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، یہ تو جملہ ہے پہلے حدیث کے اندر کہ دوسرے کسی اور در پہ جاؤ، لیکن ساتھ ہی خود بتائیں گے اذهبوا الی محمد،
فرمایا اب کوئی اور در نہیں باقی ہے، ایک ہی در باقی ہے، اور وہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذهبوا الی محمد، جاؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، محمد کے در پہ جاؤ۔ اب حدیث کے الفاظ ہے، سارے جب جمع ہو کر نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، اب یہاں آ کر عرض کس طرح کریں گے؟ پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو کس طرح پہلے تعریف کی۔ اب ظاہر ہے مانگنے کے لیے تعریف پہلے کرنی پڑتی ہے، عظمتیں بیان کرنی پڑتی ہیں کچھ لینے کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو حدیث کے صرف 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، بڑی مشکل میں ہیں، بہت مشکل میں ہیں، اتنی مشکل میں ہے کہ آج ہماری مشکل کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارا کیا حال ہو رہا ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، اتنی مشکل میں ہمیں کوئی مددگار مل ہی نہیں رہا، سارے دروازوں سے بھی ہو کے آ گئے، سارے رسولوں سے بھی ہو کے آ گئے۔ تو آپ کی بارگاہ میں آ کر جو جملہ ہے حدیث کا وہ یہ، انت خاتم النبیین، اللہ کے نبی آپ تو آخری نبی ہے، آپ تو کوئی داری نہیں باقی۔ اگر باقی رسولوں نے جس طرح ہمیں بھیجا نا کہ اذهبوا غیری، کسی اور کے در پہ جاؤ، تو اگر آپ نے بھی یوں فرما دیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ کوئی در بھی باقی نہیں ہے۔ تو جہاں ایک مسئلہ بیان کرتا چلا، جب ہمارے بڑے جھگڑے چلتے ہیں دنیا کے اندر کہ نبی کچھ دے نہیں سکتے، نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، نبی سے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، تو یہ شرک سب کو بھول جائے گا قیامت والے دن۔ جو دنیا میں کہتے ہیں نا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی مددگار نہیں ہے، ہم تو دنیا میں بھی نبی کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ولی کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ہمیں قرآن نے عقیدہ یہی دیا ہے، تو ہمیں تو قیامت والے دن بھی اسی عقیدے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ہم تو کریں گے، خوشی سے کریں گے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، وہ بھی قیامت والے دن ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ بھی نبیوں کے در پہ جائیں گے کہ آج ہم بڑی مشکل میں ہیں، ہماری مشکل حل کرو۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو یوں آگے کہا جائے گا انت خاتم النبیین، آپ تو آخری نبی، آپ تو دروازے ہی ختم ہو گئے، اور کس دروازے پہ جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، میں اس وقت انہیں پکار کر کہوں گا آنا لہا آنا لہا، میں نے دنیا کے اندر تمہیں دعا سکھلائی تھی، میں نے دنیا کے اندر تمہیں بتایا تھا، میرے امتیوں اپنی امت کو تو بیان کیا تھا، تمہیں بتایا تھا کہ اللہ نے مجھ پہ نماز تہجد فرض کی ہے، اور فرضیت کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا محبوب ہم آپ کو مقام محمود پہ فیض کریں گے۔ تو فرمایا وہ مقام محمود یہی مقام ہے کہ جب سارے رسول تمہیں انکار کر دیں گے، سارے نبی انکار کر دیں گے کہ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، رب نے یہ مقام مجھے عطا کیا ہے کہ جو میرے در پہ آئے گا میں اسے کملی میں لپیٹ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں مقام محمود، یعنی حضور علیہ السلام شفاعت عظمیٰ پہ فائد ہوں گے قیامت والے دن، شفاعت آپ سے شروع ہوگی، اسی کو قرآن مجید میں مقام محمود کہا گیا ہے۔ اور پھر اب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ ہمیں حکم دیا حضور علیہ السلام نے کہ اذان جب ختم ہو ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، درود شریف پڑھنے کے بعد میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، اور اس دعا کے الفاظ کیا ہیں میں نے آپ کے سامنے پڑھے، آتے محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعۃ العالیہ، اگلا جملہ ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ اپنے رسول کو مقام محمود پر فیض کر دے، الذی وحدتا، کون سا مقام محمود؟ میں نے پہلے آپ کو ابتداءً کہہ دیا، جو پہلے سے موجود ہے انہیں تو سمجھ آ گئی، جو اب آئے ہیں ان کے لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ مقام محمود حضور علیہ السلام کو ہماری دعا کی وجہ سے نہیں مل رہا، بلکہ حدیث کے اندر ہی اس سارے جو ذہن میں وساوس آتے تھے ان کو ختم کر دیا گیا، نکال دیا گیا، کیونکہ الفاظ ہی الذی وحدتا، یہ نبی اور رب کے درمیان معاملہ ہے۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے رسول سے تو نے فیض کر دے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن تمہیں اس مقام میرے مرتبے کا پتہ چلے گا
میدان محشر میں پتہ چلے گا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سارے دروازوں سے جب تم ٹھکرا کے آؤ گے میری بارگاہ میں تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا مقام کیا ہے۔ اس وقت میں کہوں گا انا لہا انا لہا، آ جاؤ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ فرمایا وہ تو وہ ہوں گے جنہیں میرا مقام و مرتبہ پتہ نہیں ہے، لیکن مومنوں تمہیں تو پتہ ہے کہ مقام معبود اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، لہذا تم تو آؤ گے تو تمہیں وہاں پہ آ کر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں تو کہنا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے لیے یہ وسیلے کی دعا کرے گا اذان کے بعد وجبت لہو شفاعتی، چونکہ یہ مقام تو اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے، اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی ہے، میں اس کی شفاعت ضرور بھی ضرور کروں گا۔ اسی لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ میں اور آپ آج بات کرتے ہیں نا حضور علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ ہمارا ایمان یہ اب اس نہج کا ہو گیا نا کہ کہیں بھی ہم احادیث مبارکہ کے مطابق عقیدے کو نہیں بیان کرتے، ہم ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ لو، سوشل میڈیا، ان جھگڑوں میں جن سے کبھی ہمارے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا، جنگ صفین کیوں ہوئی، فلاں کیوں ہوئی، فلاں، اس میں ہمارا کیا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اس میں ہمارا کیا ہے۔ جب عظمت رسول کی بات آئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا حضور علیہ السلام کی عظمت ہے کتنی، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابھی میں نے مقام محمود کی آپ کے سامنے تشریح بیان کی، پوچھ لیجیے کسی سے مقام محمود کیا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے، بس اتنا بتا دیتے ہیں جی حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مقام ہے جو اللہ نے اپنے ایک بندے کو عطا کرنا ہے اور وہ میں ہی ہوں، لیکن نہیں پتا وہ مقام محمود کیا ہے۔ صحابہ اکرام کو تو پتا تھا مقام محمود کیا ہے، کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، مشکل میں ہوں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں القاء کرے گا کہ کوئی سفارشی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کوئی شفاعتی پیش کیا جائے، جس کا مقام و مرتبہ یہ ہو کہ اللہ اس کی شفاعت کو رد نہ کرے، وہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بخشوا لے، اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی عظمت، ایک حدیث، اب چونکہ 2 منٹ رہ گئے نا، ایک حدیث اور بیان کر دوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حال انت تشفع لی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کریں گے تو آپ میری بھی شفاعت کریں گے، آپ میری شفاعت کریں گے؟ دیکھیں میں اور آپ اعمال پہ ناز کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی 1 مہینہ لگاتار 5 نمازیں پڑھ لینا وہ سمجھتا ہے میں تو جنتی پکا ہو گیا۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا تھا کہ جو کبھی نوافل سنتیں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ قیامت والے دن اگر کوئی ہستی ہماری مددگار ہوگی تو وہ ہمارے رسول ہی ہوں گے، اعمال نہیں کام آئیں گے۔ اس لیے عرض کرتے ہیں حال انت تشفع لی، کیا آپ میری شفاعت کریں گے یوم القیامت، قیامت والے دن؟ تو اگر صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ کو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے تو یہ سوال کیوں کرتے حال انت تشفع لی؟ جو اللہ کے نبی فرما دیتے مجھے تو قیامت والے دن پتہ ہی نہیں ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا تو میں تمہاری شفاعت کیسے کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا شافع، انس گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں شافع ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے مقام محمود کی تفصیل میں بیان کر دیا، یہ تو ہے ہی مقام محمود، اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی عظمت سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اگلا سوال کر دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر تو بہت بڑا ہوگا، حالات بڑے مختلف ہوں گے، کسی کا خیال ہی نہیں ہوگا تلاش کرنے سے، ساری روح زمین کی مخلوق ہوگی، کسی کو تلاش کرنا آسان تو نہیں ہوگا، تو این تطلبنی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ جب مجھے ضرورت پڑے آپ کی تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا، آپ مجھے کہاں پہ ملیں گے؟ سوال قیامت کا ہو رہا ہے، ہو دنیا میں رہا ہے۔ اپنے نبی کی عظمت پہ قربان جاؤ، اللہ نے انہیں کتنا مقام دیا ہے کہ بات دنیا کے اندر ہو رہی ہے، میدان محشر کی ہو رہی ہے، قیامت کے بعد کی ہو رہی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا مجھے تو کل کا علم نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اے انس تطلبنی ہند الصراط، آپ نے فرمایا مجھے تلاش کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے،
جب میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو میں پل صراط پہ موجود ہوں گا. لیکن پھر بھی فرمایا تطلبنی عند الصراط، اگر تو مجھے طلب ہی کرنا چاہتا ہے، تلاش ہی کرنا چاہتا ہے، تو میں پل صراط کے پاس ہوں گا. وعند المیزان، فرمایا اگر میں وہاں پہ نہ ملوں نا تو پھر میں میزان پہ ہوں گا. جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے میری امت کے تو میں پاس کھڑا ہوں گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہاں پہ بھی نہ ملوں، عند الحوض، پھر میں حوض کوثر پہ ہوں گا. لا تخطئو الا من عند الثلاث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 3 جگہوں کے علاوہ میری کوئی جگہ نہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو رب نے اتنا مقام دے رکھا ہے کہ پل صراط پہ بھی آپ کھڑے ہیں، میزان کے پاس بھی کھڑے ہیں، اور حوض کے پاس بھی کھڑے ہیں. اب محدثین نے اس کی علیحدہ علیحدہ تشریح کی ہے. حدیث کے جتنے الفاظ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اس کو مقام محمود کہتے ہیں کہ ساری روئے زمین کی مخلوق نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، یہاں تک کہ رسول کہیں گے. آج ہمیں اپنے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے، ہم سے یہ خطا اتحادی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کبھی پل صراط پہ اپنی امت کے گزرنے کے لیے رب سلم امتی کی دعائیں کر رہا ہوں گا، کبھی میزان پہ اپنے امتیوں کے نامہ اعمال کو تولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں گا، اور جب میرے امتیوں کا حساب ہوگا، پیاسے ہوں گے، تو پھر میں حوض کوثر پہ جام لیے، حوض کوثر کے پانی کے جام لیے ان کے انتظار میں کھڑا ہوں. یہ ہے مقام محمود. اور یہ مرتبہ صرف رسولوں میں سے بھی ایک رسول ہے جنہیں اللہ نے یہ عطا کیا ہے، اور میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اسی رسول کے امتی ہیں. تو صرف خوش قسمتی امتی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے، جب اس رسول کا اتنا مقام و مرتبہ ہے جس کے وسیلے سے ہمیں امت وسطیٰ کا لقب مل گیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رسول کی وفاداری اور اس رسول کی اطاعت اپنی طاقت کے مطابق بجا لائیں. کبھی ہمارے قول و فعل اور عمل سے اپنے رسول کے سیرت کے خلاف کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے. وما علیہ